جانشاہ اسکلم مہر شاہ قسط نمبر 120۔ علیحدہ شاہ نے اپنے مخصوص وقار کے ساتھ ارغمان اور زارا کی جانب دیکھا، جو ابھی تک انو کی حالت دیکھ کر شش و پنج کا شکار تھے۔ علیحدہ نے زارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے حد اپنائیت سے کہا، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، انو ہم سب کی بے حد لاڈلی ہے اور شاہوں کے اس گھر میں اس کی ہر ضد سر آنکھوں پر رکھی جاتی ہے۔ وہ بس تھوڑا تھک گئی ہے، اس لیے ایسی ضد کر رہی ہے۔ علیحدہ کے لہجے میں جہاں اطمینان تھا، وہیں ایک گہرا مان بھی تھا کہ انو کا خیال رکھنے کے لیے شاہ بھائی کافی ہیں۔ ارغمان سکندر، جس کے اندر جذبات کا ایک سمندر موزوں تھا، اور جس کی نظریں ابھی تک ان سیڑھیوں پر جمی تھیں جہاں سے زاویار انو کو اٹھا کر لے گیا تھا، خاموش رہا۔ اس نے علیحدہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اس نے بے حد سرد، مہر اور مضبوط گرفت کے ساتھ زارا کا ہاتھ تھاما اور ایک لفظ کہے بغیر اپنے طوفانی وجود کے ساتھ شاہ حویلی کے بھاری دروازوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ لگ رہی تھی، جیسے وہ انو کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ جلد واپس لانے کا ایک خاموش عہد کر کے نکلا ہو۔ شاہ حویلی کے بڑے سے کمرے میں عنایا اس وقت ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح تڑپ رہی تھی۔ زاویار نے اسے بیڈ پر بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل اس کے سینے سے چمٹ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ حبی، حبی، رونا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ رونا آ رہا ہے۔ اس نے اپنی ننھی سی مٹھیاں زاویار کے کوٹ میں پیوست کر دیں اور اس کا کندھا اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ اس کی آواز میں وہ معصومیت اور بے بسی تھی کہ زاویار کا ایک پتھر جیسا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے تڑپ کر اسے اپنی گود میں مزید سمیٹا اور اس کے آنسو پوंچھنے لگا۔ شاہ کی جان روتے نہیں ہیں نا، دیکھو شاہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر عنایا کی چڑچڑاہٹ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اچانک سر اٹھایا، اس کی ناک رونے سے سرخ ہو رہی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ حبی، مجھے نیند نہیں کرنی، مجھے الجھن ہو رہی ہے، مجھے ٹام اینڈ جیری دیکھنا ہے۔ آپ کارٹون لگا کر دینا حبی پلیز۔ اس نے بے حد ضدی اور بجگانہ انداز میں زاویار کا ہاتھ ہلایا۔ زاویار، جو ابھی کچھ دیر پہلے خونخوار نظروں سے ارغمان کو گھور رہا تھا، اب بے حد آہستہ سے اس کا بھاری فراک چینج کروایا اور ایک کیوٹ سا، سافٹ سا، آرام دہ سوٹ اسے پہنایا۔ اس کے بعد زاویار نے بے حد تحمل سے ٹیب اٹھایا اور اس پر کارٹون لگا کر انو کے سامنے کر دیے۔ وہ اسے لے کر اپنی آرام دہ رولنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور انو کو بے حد محبت سے اپنی گود میں بٹھا کر اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ انو نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹیب کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں صرف کارٹون کی آواز گونج رہی تھی اور زاویار بے حد سکون سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ مگر ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ انو نے اچانک اپنا ننھا سا ہاتھ اسکرین پر مارا اور منہ بسوڑ کر زاویار کی طرف دیکھا۔ نہیں حبی، مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے وہ کورین ڈرامہ لگا کر دینا جس میں وہ پیارا سا لڑکا ہوتا ہے، پلیز حبی۔ انہوں نے بے حد معصومیت اور لاڈ سے فرمائش کی۔ یہ سنتے ہی زاویار کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گینگسٹر والا جلال واپس آ گیا۔ اس نے ایک دم ٹیپ بند کر دیا۔ عنایا، خبردار جو دوبارہ اس کورین لڑکے کا نام لیا۔ زاویار نے اسے بے حد سختی سے ڈانٹا۔ شاہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور لڑکے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو۔ خاموشی سے کارٹون دیکھیں ورنہ یہ ٹیپ بھی بند ہو جائے گا۔
زاویار کی اس اچانک ڈانٹ پر انو کا منہ بن گیا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے، جبکہ زاویار اس سے مزید پوزیسو انداز میں اپنے ساتھ بھیج چکا تھا۔ زاویار کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ اس کے سینے سے لگی عنایا بالکل ساخت ہو گئی ہے، اس کا لہو سفید ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، مگر عنایا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا نازک سا وجود نیلا پڑ رہا تھا۔ لٹل گرل، میری جان، یہ کیا کر رہی ہو؟ سانس لیں آپ۔ زاویار کی آواز میں وہ دہشت گردی آ گئی تھی جو اس نے آج تک کسی دشمن کے سامنے بھی محسوس نہ کی تھی۔ اس نے عنایا کو زور زور سے جھنجھوڑا، مگر وہ خوف کے مارے اپنا سانس بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جانا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں ڈانٹوں گا، آپ ایک بار سانس لیں۔ زاویار کی جنونی محبت اب تڑپ میں بدل چکی تھی۔ اس نے بھوکلا کر عنایا کے سینوں کو سہلایا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ دوسری طرف اس ہنگامہ خیز اور تھکا دینے والی رسم کے بعد شاہ حویلی کے پرسکون لاؤنج میں ردا اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مایوں کے اپٹن کی ہلکی سی مہک اور وہ مخصوص زردہ چمک تھی جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ تھکن سے اپنی آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی محسوس ہوئی۔ ردا نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو سامنے حسن شاہ کھڑا تھا۔ حسن، جس نے ابھی بڑی مشکل سے اپنے بالوں اور چہرے سے وہ اپٹن کا پلسٹر صاف کیا تھا، اب سفید کرتے پاجامے میں بے حد پروقار مگر کسی حد تک چڑچڑا لگ رہا تھا۔ ردا اسے دیکھتے ہی اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اوہ تو زرد بگولا اب صاف ستھرا ہو کر واپس آ گیا۔ ردا نے بے حد کیوٹ انداز میں اسے چھیڑا۔ حسن نے ایک گہرا سانس لیا اور بے حد بے باکی سے ردا کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ اس نے ردا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے حد دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، جس سے ردا کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ حسن نے شرارت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ردا کے گال پر لگی اپٹن کی ایک ننھی سی بوند کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ابھی بھی تھوڑا سا مسالہ باقی ہے ڈاکٹر صاحبہ، لگتا ہے پارٹنرشپ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس نے بے حد رومانوی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ردا حیا سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ جھکا لیا، جبکہ حسن اس کی اس معصومیت پر اپنا سارا غصہ بھول کر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک حسن شاہ بالکل سیریس ہو گیا۔ ردا کی شرمیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور وہ پریشانی میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا شاہ جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے حسن کے ماتھے پر ابھرنے والی سوچ کی لکیروں کو دیکھ کر بے حد فکرمندی سے پوچھا۔ حسن نے ایک گہرا اور بے حد سنجیدہ سانس لیا، جیسے وہ زندگی کے کسی بہت بڑے مسئلے میں الجھ گیا ہو۔ یا ردا، میں بہت پریشان ہوں، بس سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ردا کی فکرمندی دیکھ کر حسن کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے ردا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بے حد گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا ردا، میں سچ میں بہت پریشان ہوں کہ کل سے میرے دل کا سکون کہیں کھو گیا ہے۔ ردا نے بے چارگی سے پوچھا۔ شاہ جی، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ حسن نے ردا کے قریب ہوتے ہوئے بے حد دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے تم میرے گال پر اپٹن لگایا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری شفافیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اب میرا دل دشمنوں سے لڑنے کے بجائے بس تمہارے پاس بیٹھنے کو کرتا ہے۔ تم بتاؤ ڈاکٹر صاحبہ، اس بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ردا حسن کی اس اچانک بے باکی اور بدلتے ہوئے لہجے پر پوری طرح سے سرخ ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ شاہ جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
کوئی دیکھ لے گا۔ حسن نے ایک کہا لگایا اور اس کا ہاتھ بے حد مضبوطی سے تھام لیا۔ دیکھنے دو، سب جانتے ہیں کہ شاہ کا دل اب ڈاکٹر ردا کے پاس گروی ہے۔ سکندر حویلی کے خاموش کمرے میں اس وقت صرف زارا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی اور وہ ارغمان کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود غم سے کانپ رہا تھا۔ بھائی، ہماری پرنسس رو رہی تھی۔ وہ کتنی تکلیف میں تھی بھائی۔ زارا نے روتے ہوئے ارغمان کا کوٹ مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی وہ معصوم سی آواز، اس کی سسکیاں مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اتنی نازک ہے بھائی، وہ ان شاہوں کے درمیان کیسے رہتی ہوگی؟ ارغمان جو پتھر کی مورت بنے سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے بے حد مضبوطی سے زارا کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں انو کا وہ روتا ہوا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس نے زارا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور بے حد کرب بھرے لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں زارا، میں نے اس کی تڑپ دیکھی ہے، وہ رو رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ ارغمان کی آواز میں وہ بے بسی تھی جو ایک طاقتور مرد کو اندر سے توڑ دیتی تھی۔ شاہوں نے اسے اپنی محبت میں قید کر رکھا ہے، مگر اس کی آنکھوں کے وہ آنسو، وہ مجھے سکون نہیں لینے دے رہے۔ ارغمان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، جیسے وہ انو کے درد کو محسوس کر رہا ہو۔ سکندر حویلی کے اسی بوجھل ماحول میں زارا نے روتے ہوئے ماضی کی یادیں کھولنا شروع کر دیں۔ بھائی، آپ کو یاد ہے ہماری چھوٹی سی آئزل؟ اس نے سسکیاں پھرتے ہوئے ارغمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ماضی کا ایک عکس لہرایا۔ ماضی، وہ جب صرف 7 سال کی تھی، کتنی شرارتی تھی۔ دوپہر جب ماما اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھیں، آئزل نے اپنا ننھا سا منہ زور سے بند کر لیا اور توتلی زبان میں احتجاج کرنے لگی، نہیں ماما، مجھے یہ گندا کھانا نہیں کھانا، میں نے ارغمان بھیا کے ساتھ چاکلیٹ کھانی ہے۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھ سینے پر باندھ کر بے حد کیوٹ انداز میں سر جھٹکا۔ ماما نے پیار سے ڈانٹا، آئزل، یہ اچھی بات نہیں ہے، پاپا آئیں گے تو میں شکایت کروں گی۔ ابھی ماما کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر حماد سکندر کی گاڑی کی آواز آئی۔ آئزل کے چہرے پر ایک دم ہزاروں بلب روشن ہو گئے۔ بابا آ گئے، میرے پاپا آ گئے۔ وہ اپنی ننھی ٹانگوں سے بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ ارغمان جو ابھی اسکول سے آیا تھا، اس نے لپک کر آئزل کو ہوا میں اچھالا۔ آئزل نے کھلکھلا کر کہا لگایا اور ارغمان کے گلے لگ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آگی مان بھیا، ماما بہت گندی ہیں، مجھے زبردستی کھانا کھلاتی ہیں۔ آپ بابا سے کہیں نا مجھے پالی پیاری والی گڑیا لا دیں۔ ارغمان نے اسے چوم کر بے حد محبت سے کہا، میری شہزادی کو جو چاہیے مل جائے گا، بس ماما کو تنگ مت کیا کرو۔ بابا نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے پرنسس کو ارغمان کی گود سے لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ آئزل نے حماد سکندر کی داڑھی میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور توتلی آواز میں بولی، بابا آپ آ گئے، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی، اب ماما کو ڈانٹیں نا، انہوں نے مجھے بٹائی ہلکی سی چیٹ کی ہے۔ بابا نے ہنستے ہوئے ماما کی طرف دیکھا اور آئزل کے نازک سے گال چوم لیے، جبکہ زارا پاس کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ بھی اس محبت کا حصہ بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب آئزل سکندر خاندان کی روح تھی، جسے کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا۔ جاری ہے۔ انایا کو کیا ہو گیا؟ کیا انایا ہی اصل میں آئزل ہے یا آئزل کوئی اور ہے؟ آپ کا پسندیدہ کپل کون سا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟